بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء اسلام سٹی کوٹ عبد المالک کے جنرل سیکرٹری، میں آپ سے مخاطب ہوں محمد عمران علی شیخ پوری۔ آپ حضرات پروگرام دیکھ رہے ہیں جمعیت علماء اسلام سٹی کوٹ عبد المالک کے آفیشیل پیج سے، جس میں رمضان ٹرانسمیشن کی ہم نے ابتدا کی ہوئی ہے۔ اب انشاءاللہ انتہائی اہم ترین مسائل زکوٰۃ کے حوالے سے ہم لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج بہت ہی خوش نصیبی ہے ہمارے لیے، سعادت ہے کہ ہمارے درمیان بہت ہی ملک کے جید علماء موجود ہیں، جن میں سے بالخصوص جو ہمارے آج کے ہوسٹ ہیں محترم جناب حضرت مولانا عبداللہ شاہ صاحب، سیدنا فاروق اعظم یونٹ کوٹ عبد المالک کے یہ جنرل سیکرٹری ہیں، اور ہمارے ساتھ ادارہ نافع کے معاملات کے حوالے سے جو احیاء دین کے لیے کوشاں ہیں، میری مراد حضرت مولانا مفتی مزمل رسول صاحب جو جامعۃ الرشید کراچی کے فاضل ہیں، اور ہمارے ساتھ سٹی کوٹ عبد المالک کے جمعیت علماء اسلام کے صدر حضرت مولانا ابوبکر صدیق زیغم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور مولانا محمد طیب صاحب جو ادارہ نافع سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ آج ہم زکوٰۃ کے حوالے سے انشاءاللہ چند سوالات حضرت مولانا مفتی صاحب سے کرتا ہوں، مولانا مفتی مزمل رسول صاحب سے۔ ان میں سے کچھ اہم سوالات بھی ہیں، کچھ عمومی بھی ہیں۔ جو اہم سوالات ہیں ان میں سے میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ ابتداً زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ جو ہے فضیلت و اہمیت عرض کریں، اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ہمارے دین کا، اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر تقریباً 82 جگہ پر زکوٰۃ کا نماز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور زکوٰۃ کی اہمیت اس بات سے بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے بار بار قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث کے اندر زکوٰۃ کے فوائد بھی بیان فرمائے، اور اگر زکوٰۃ نہ ادا کی جائے تو اس کے نقصانات بھی ارشاد فرمائے۔ ان میں سے چند ایک بطور نمونہ کے میں عرض کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی انسان کاشت کرتا ہے۔ وہ کاشت کرتا ہے، جب کاشت کرتا ہے تو ایک بیج ڈالتا ہے، ایک بیج پر ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، اس پودے کے اگنے کے بعد اس ایک بیج سے جو ایک سٹا بنتا ہے، جسے سنبلہ کہتے ہیں، ایک سٹا بنتا ہے، اس کے اندر 700 تک بیج ہوتے ہیں، 700 تک دانے ہوتے ہیں۔ تو ایک بیج خرچ کرنے پر جیسے 700 دانے وہاں سے وصول ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنے پر کم از کم اللہ رب العزت 700 تک اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کی حفاظت کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہمارے مال کی حفاظت کا باعث ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے اور آ کر بتایا کہ فلاں شخص کا مال سمندر کے کنارے پڑا تھا، ایک لہر آئی اور اس پانی اور لہر آئی اور مال کو بہا کے لے گئی، مال ضائع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکوٰۃ، کہ جب بھی مال ضائع ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو ان نقصانات کا ایک بہت بڑا سبب زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا ہے۔ اس وجہ سے یہ زکوٰۃ ادا کرنا صرف ہماری ذمہ داری ہی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے فوائد کا باعث ہے، اور بہت سارے نقصانات سے بھی بچاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، ایک تو وہ مال جس مال میں ابھی زکوٰۃ موجود ہے اور ادا نہیں ہو رہی ہے، ایک تو وہ مال محفوظ نہیں رہتا، دوسرا اس مال سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور تیسرے نمبر پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا لیکن وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کے مال کو لے کر آئے گا، اور مال کو گرم کر کے تپا کر ان کے جسموں کے ساتھ لگایا جائے گا۔ وہ پریشان ہوں گے کہ یہ کیا ہے، تو جواب یہ ملے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا اور تم نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ زکوٰۃ اس حوالے سے بہت اہم رکن ہے، اور چونکہ رمضان المبارک میں عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ ہے
کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اس وجہ سے ان ایام کے اندر ہم زکوٰۃ کے مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اب آپ حضرات کے سامنے بھی مختلف سوالات جو زکوٰۃ کے حوالے سے ہوں گے، انشاءاللہ ان کا جواب عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے ایک اہم ترین باندھنے کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی میموری کا مسئلہ ہے۔ نہیں سب سے پہلا سوال میں زکوٰۃ کے حوالے سے میں سوال پوچھتا ہوں حضرت مولانا مفتی مزمل رسول صاحب سے کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ذرا آگاہ فرمائیں۔ اس کی 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کافر آدمی کے پاس مال جتنا زیادہ بھی ہو جائے تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے ان احکامات کا مکلف نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر بالغ ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نابالغ بچے کے پاس اگر وراثت میں مال آ جاتا ہے یا کسی طرح سے مال آ جاتا ہے تو اس بچے پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر عاقل ہونا۔ عاقل ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو دیوانہ ہے، مجنون ہے، اب نارمل جس کو کہا جاتا ہے، اب اس کے پاس اگر مال کہیں سے آ بھی جاتا ہے تو وہ احکامات کا مکلف نہیں ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور چوتھی اہم شرط یہ ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوگی وہ صاحب نصاب ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، صاحب نصاب نہیں ہوگا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرما دیں، انسان کی ملکیت میں تو بہت ساری اشیاء ہوتی ہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس مال پر زکوٰۃ فرض ہے اور کس پر نہیں ہے، یہ ذرا مختلف فرمائیں۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ اگر صاحب نصاب ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف اور صرف 4 مال ایسے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی مال پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ 4 قسم کے اموال میں سے کوئی مال اگر ہوگا نصاب کے بقدر تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ان میں وہ 4 اموال کون سے ہیں؟ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی اور نمبر 4 مال تجارت۔ یہ 4 اموال ہیں، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ بس کسی کے پاس اگر سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے اگر وہ نصاب کے برابر ہو جاتا ہے۔ چاندی ہو یا سونا ہو، دونوں اکٹھے ہوں، ان کا مجموعہ ہو، نصاب کے برابر ہو جائے تو اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح سے کسی کے پاس سونا چاندی تو نہیں ہے لیکن نقدی ہے، اور نقدی اتنی ہے کہ جو نصاب کے برابر پہنچ جاتی ہے تو اس صورت میں اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں اور مال تجارت ہے کسی کے پاس، تو مال تجارت کس کو کہا جاتا ہے؟ مال تجارت کہتے ہیں کہ جو سامان ہم نے خریدا، جب خریدا تو اس وقت نیت یہ تھی کہ میں نے اس کو بیچنا ہے، خریدتے وقت بھی نیت بیچنے کی ہے، اور جب زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہیں تو تب بھی نیت یہی ہے کہ میں نے اس کو بیچنا ہے۔ خریدتا ایک نمبر پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو خریدا ہو۔ اگر خریدا نہیں ہے، کسی نے ویسے گفٹ کر دیا یا وراثت میں مل جاتا ہے تو وہ سامان تجارت نہیں کہلاتا، چاہے اس کی نیت کر بھی لے کہ میں نے اس کو آگے فروخت کرنا ہے۔ تو نمبر 1 اس کو خریدا ہو، نمبر 2 جب خرید رہے تھے تو تب نیت بیچنے کی تھی، اور نمبر 3 جب حساب کرنے لگے ہیں زکوٰۃ کا اس وقت بھی ابھی وہ نیت برقرار ہے کہ میں نے اس کو بیچنا ہی ہے، تو وہ مال تجارت ہے۔ تو یہ 4 قسم کے اموال ہیں کل، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ یہ وہ اموال ہیں کہ جن پہ زکوٰۃ فرض بنتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں بنتی۔ اب اگلا ساتھ ہی ضمناً سوال یہ ہے کہ کتنی مقدار میں ہو تو زکوٰۃ فرض ہے؟ تو وہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں جو حکومتی اعلان ہوا ہے وہ 80,900 روپے کا ہوا ہے کہ 80,900 روپے پر جا کر نصاب پورا ہو رہا ہے۔ کسی کے پاس اگر نقدی اتنی ہے 80,900 روپیہ تو وہ صاحب نصاب ہے، یا کسی کے پاس سونا اتنی مقدار میں ہے کہ سونا اور نقدی دونوں ملا لیتے ہیں تو 80,900 بن جاتے ہیں، یا چاندی اور سونا اور نقدی ملا کر اتنے بن جاتے ہیں، یا مال تجارت اتنی مقدار کا بن جاتا ہے، تو وہ شخص صاحب نصاب سمجھا جائے گا، اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اچھا مفتی صاحب 2-3 باتیں اور عرض کرنی ہے۔ کیا استعمال کے سونے پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اور قرض پر زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ بھی ارشاد فرمائیں۔ 2 سوال فرمائے ہیں کہ کیا استعمال کے سونے پر بھی، یہ جو 3 چیزیں ہیں ہمارے اموال زکوٰۃ میں سے، سونا، چاندی اور نقدی،
یہ چاہے جس بھی مقصد کے لیے ہوں ہر حال میں ان پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا استعمال کے لیے ہو، بیچنے کے لیے ہو، گفٹ کرنے کے لیے ہے، کسی مقصد کے لیے بھی ہے، لیکن ہے میری ملکیت میں، تو بس جس مقصد کے لیے بھی ہے وہ قابل زکوٰۃ ہے، اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ چاندی کا بھی یہی حکم ہے اور نقدی کا بھی یہی حکم ہے۔ نقدی میں نے رکھی ہوئی ہے اس وجہ سے کہ میں نے کسی کو گفٹ کرنے ہے، یا میں نے نقدی اس وجہ سے رکھی ہوئی ہے کہ میں نے اسے تبلیغ میں چلا لگانے جانا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی تو اب اس نقدی کو مائنس نہیں کریں گے، اس پہ بھی زکوٰۃ دیں گے۔ یہ جو 3 اموال ہیں یہ کسی بھی مقصد کے لیے رکھے ہوئے ہوں گے تو ہر حال میں ان پہ زکوٰۃ آئے گی۔ دوسرا سوال آپ نے فرمایا کہ قرض پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، تو قرض کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو لوگوں سے ہم نے وصول کرنا ہے قرض، ہم نے کسی کو دیا ہوا ہے اور ہمیں ملنے کی امید ہے کہ ہمیں مل جائے گا، اس قرض کو بھی ہم اپنے مال میں شامل سمجھ کر اس پہ بھی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس 60,000 روپے ہیں، 60,000 روپے ہیں، اور اس نے 30,000 روپے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اس کے پاس جو موجود پیسے ہیں ان کو دیکھا جائے تو زکوٰۃ نہیں بنتی، لیکن اگر اس قرض کو بھی ساتھ شامل کیا جائے تو نصاب مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس قرض کو بھی ساتھ شامل کر کے اس کو صاحب نصاب سمجھا جائے گا اور اس کے ذمہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم نے کسی کا قرض دینا ہے اس قرض کو مائنس کیا جائے گا، منہا کیا جائے گا۔ ایک بندے کے پاس 90,000 روپیہ تو مکمل ہے، لیکن اس نے 20,000 روپیہ کسی کا قرض بھی دینا ہے، اب اس کو اگر مائنس کرتے ہیں تو نصاب پورا نہیں بنتا، تو اس کو مائنس کر دیا جائے گا اور اس کے پاس نصاب مکمل نہیں ہو رہا، اس کے ذمہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اچھا، شکریہ مفتی صاحب۔ یہ کمیٹی پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے ذرا۔ پھر میں زکوٰۃ ادا کروں گا 3.5 لاکھ۔ اسی طرح سے اگر کمیٹی مجھے وصول ہو چکی ہے، مثال کے طور پر 5 لاکھ کی ہی کمیٹی تھی، مجھے وصول ہو چکی ہے، اب 5 لاکھ کی کمیٹی وصول ہوئی ہے، میرے پیسے گئے ہوئے 2.5 لاکھ، تو یوں مجھے اضافی وصول ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھا جائے گا کہ گویا میرے ذمے قرض آ گیا ہے۔ جب یہ میرے ذمے قرض ہے، جب میں حساب کرنے بیٹھوں گا تو اس 2.5 لاکھ کو میں مائنس کر دوں گا۔ مائنس کرنے کے بعد پھر دیکھوں گا کہ اگر نصاب کے بقدر مال بچتا ہے یا اس سے زیادہ بچتا ہے تو صاحب نصاب ہوں اور زکوٰۃ دوں گا، اور اگر اس کو مائنس کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میرے پاس نصاب سے کم مال بچتا ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔